تاریخ کی کتابوں میں وہ ساری تفصیلات موجود ہیں کہ جو لوگ قتل کرنے والے تھے وہ کیا ایلیگیشنز کیا کیا لگائے تھے. تو وہ ایلیگیشنز آپ پڑھیے. مقتل عثمان پر بہت ساری تفصیل سے کتابیں لکھی گئی ہیں, تاریخ میں وہ روایتیں موجود ہیں. مطلب حضرت عثمان پہ کیا ایلیگیشنز تھے, ان پہ ایک الزام, مطلب ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ وہ شخص ہیں جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے, اور یہ وہ شخص ہیں جو احد میں جو ہے وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ گئے تھے, اور یہ وہ شخص ہیں جو بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے تھے. اور ایک الزام یہ تھا کہ یہ انہوں نے جو ہے نا وہ مدینہ میں ایک چراگاہ جو ہے وہ مسلمانوں کی وہ اپنے لیے خاص کر لی ہے. اور ایک الزام یہ تھا کہ مطلب اس قسم کے الزامات ہیں. اس میں آپ جو الزامات لگائے گئے ہیں حضرت عثمان پر, انشاءاللہ تعالیٰ ان الزامات کا بھی ہم جائزہ لیں گے. تو اس میں جو خود بلوائی تھے, یعنی جنہوں نے آ کر کے صحابہ کرام سے حضرت عثمان کی شخصیت پر اعتراض کیا تھا, اعتراضات تو انہوں نے خود رکھے ہیں نا, اور خود اس صحابہ کرام نے اس پر حضرت عثمان کا دفاع کیا ہے. جیسے ان سے کہا گیا کہ یہ وہ تھے جو بدر میں شریک نہیں تھے. ایک آدمی آیا غالباً عبداللہ ابن عباس کے پاس یا عبداللہ ابن عمر کے پاس, اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا حضرت عثمان بدر میں شریک تھے کہ نہیں شریک تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں شریک تھے. پھر اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا حضرت عثمان ہی تو ہیں جو غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے جان بچا کر کے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھاگ گئے تھے. پھر کہا کیا حضرت عثمان ایسے شخص نہیں ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ نہیں لیا؟ کہاں حصہ نہیں لیا. اس نے کہا اللہ اکبر, یعنی یہ وہ لوگوں میں سے تھا جو سبائی تھا. تو اس نے بڑا اللہ اکبر نعرہ لگایا کہ دیکھو نا یہ بدر میں شریک تھے اور احد میں یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ گئے, اور انہوں نے جو ہے نا بیعت رضوان میں بھی حصہ نہیں لیا. اور اللہ اکبر بول کر کے وہ جانے لگا. تو اس کو حضرت عبداللہ ابن بار نے واپس بلایا, کہا کہ ہاں اور میں تم کو پوری تفصیل بتاتا ہوں. جہاں تک معاملہ ہے بدر کا, تو بدر میں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے شریک ہونے کے لیے. لیکن کیونکہ اللہ کے نبی کی بیوی رقیہ, اللہ کے نبی کی بیٹی اور ان کی بیوی حضرت رقیہ جو ہے وہ ان کے نکاح میں تھی اور وہ شدید بیمار تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا. اللہ کے نبی نے خود منع کیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ بدر میں نہیں چلو گے, بلکہ تم جو ہے وہ رقیہ کی تیمارداری کرو گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روکنے ہی کی وجہ سے وہ وہاں پر رکے تھے, ورنہ وہ تو بدر میں شرکت کے لیے آئے تھے. اور واقعتاً حضرت رقیہ اتنی بیمار تھی کہ جب مسلمانوں کو بدر میں فتح ملی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کے آئے ہیں, تو حضرت عثمان حضرت رقیہ کو دفنا کر کے قبرستان سے باہر آ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ ان کو بدر میں شریک مانا کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے بولنے سے رکے تھے, بلکہ بدر کے جو مجاہدین تھے ان کو جتنا حصہ مال غنیمت میں دیا گیا, حضرت عثمان کو اتنا حصہ مال غنیمت میں دیا گیا. تو بدر کا معاملہ یہ ہے. احد کا معاملہ یہ تھا کہ اس وقت صورتحال اس طرح کی بنی تھی, یعنی پوری تفصیلات آپ اگر جا کر کے دیکھیں تو شروعات میں مسلمانوں کو فتح ملی, اچانک جو ہے وہ حضرت خالد ابن ولید نے جو پیچھے سے حملہ کر دیا, اور اتنا بڑا کیاس ہوا کہ صحابہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک صحابہ وہ تھے, یعنی جب یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, اس افواہ کے بعد صحابہ جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ صحابہ تو وہ تھے جن کو پتا تھا اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی, وہ اللہ کے نبی کے پاس تھے, تو وہ اللہ کے نبی کا دفاع کرتے رہے. کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے کہا جب اللہ کے نبی وفات پا گئے تو اب ہم زندہ رہ کر کے کیا کریں گے, تو وہ دشمنوں سے پھر بھڑ گئے, اپنی جان کی بازی لگا دی. کچھ صحابہ وہ تھے جن کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ کوئی ان کو کمانڈ کرنے والا نہیں تھا, اور خبر یہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے, تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اس صورت میں کیا کیا جائے. تو وہ جو ہے نا انہوں کو اس وقت یہ مناسب لگا کہ اس وقت پرائرٹی میں یہ ہے کہ اپنی جان بچانی چاہیے, تو وہ مدینہ کی طرف چلے تاکہ اگر اللہ کے نبی وفات پا گئے تو کم سے کم اپنی جان بچا لی جائے. تو یہ صحابہ, ان میں حضرت عثمان بھی شریک تھے, اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ جنگ جاری تھی اور اس حالت میں وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگے تھے. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جو کیوس پھیلا تھا اس کی وجہ سے بعض صحابہ کو یہ لگا کہ اب جب اللہ کے نبی موجود نہیں رہے تو جنگ ایک طرح سے اپنے اختتام پر پہنچ چکی ہے, تو اس وقت پرائرٹی میں یہ ہوئی کہ اپنی جان بچا لی جائے, تو وہ مدینہ کی طرف چلے. حضرت عثمان اس میں تھے, ٹھیک ہے, یہ حضرت عثمان کی چھوٹی سی غلطی تھی, اور حضرت عثمان اکیلے نہیں تھے, اور بھی کچھ صحابہ حضرت عثمان کے ساتھ تھے. پر ان سارے صحابہ کے بارے میں قرآن مجید نے کہا اف اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. ان کی معافی کا بیان قرآن مجید میں نازل ہوا, تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان پر تنقید کرنے والے. یہ تیسرا الزام یہ تھا کہ بیعت رضوان میں نہیں شریک تھے, تو انہوں نے کہا بھائی بیعت رضوان تو ہوئی حضرت عثمان کی وجہ سے تھی, حضرت عثمان ہی کے قتل کی افواہ پھیل گئی جب وہ صلح حدیبیہ میں موقع پر جب وہ گئے مکہ کے مشرکین سے ملنے کے لیے, اور مکہ کے مشرکین نے ان کو روک لیا, اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ عثمان قتل کر دیے گئے, تو انہی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تو بیعت رضوان ہوئی تھی, اور وہ شریک کیا نہیں تھے. ان کے لیے تو اتنے شرف کی بات ہے کہ جب بیعت رضوان ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ الگ سے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت رضوان میں رکھا کہ یہ عثمان کی طرف سے, اور اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کا ہے.
تو جو یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے گورنروں کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی، جبکہ جو لوگ بلوائی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا انہوں نے وہ الزامات رکھے ہیں. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اسٹریم آگے بڑھے گی تو وہ سارے الزامات آپ کے سامنے آئیں گے کہ کون کون سے الزامات لگائے گئے. حضرت عثمان سے کہا گیا کہ یہ انہوں نے ایک اپنی چراگاہ خاص کر لی ہے. حضرت عثمان نے اس کا جواب دیا ان بلوائیوں کا کہ یہ جو چراگاہ میں نے خاص کی ہے بھائی یہ میں نے اپنے لیے خاص نہیں کی، یہ تو حضرت عمر نے خاص کی تھی، اور یہ میرے کوئی ذاتی اونٹ نہیں چڑھتے، میرے پاس تو 2 اونٹ ہیں جو میں نے رکھے وہ میں نے الگ رکھے ہیں. یہ چراگاہ جو میں نے مدینہ میں خاص کی ہے یہ تو بیت المال کی اونٹوں کے لیے ہے، اور یہ کام میں نے پہلے نہیں کیا ہے، تو حضرت عمر نے پہلے کیا تھا. اب میرے زمانے میں کیونکہ بیت المال کے اونٹ بڑھ گئے ہیں، یہ مسلمانوں کے اونٹ ہیں، تو ان کے لیے چراگاہ میں نے خاص کیے. تو اس قسم کے جو الزامات ثابت ہیں، کچھ الزامات تو وہ ہیں جن کا کوئی جو ہے نا سر پیر نہیں ہے، جھوٹی باتیں. پر یہ کہنا کہ گورنروں کی وجہ سے قتل کیے گئے، تو یہ تو جو سبائی تھے، جو بلوائی تھے، جنہوں نے قتل کیا، انہوں نے تو جتنے بھی الزامات لگائے وہ حضرت عثمان ہی پر لگائے ہیں، اور ہر الزام کا جواب صحابہ نے دیا ہے. خود حضرت عثمان سے جب نیگوشیشن ہونے لگا ہے، یہ جو بلوائی آئے تھے، یہ تو مطلب پورا ابھی شہادت کا واقعہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ بلوائی آئے تو انہوں نے اپنے ایلیگیشن حضرت عثمان کے سامنے رکھے تھے. حضرت عثمان نے ایک ایک الزام کا جواب دیا، اس میں کہیں یہ صورتحال تھی نہیں کہ گورنروں کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ تو یعنی ایک عجیب سی بات ہے جو شعبان بھائی نے کہا کہ یہ بلوائیوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حضرت عثمان ہی کو جو ہے نا وہ اس میں ملزم قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم یوں کرو، قتل کا الزام مجھے پر رکھ دو. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اور یہ پوری تاریخی جو روایات حضرت عثمان کے بارے میں موجود ہے اس کے خلاف ہے. اور بھی کچھ الزامات ہیں انشاءاللہ تعالی اس پر میں بات کروں گا آگے. جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر شیخ. ہم تیسری کلپ پلے کر دیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.